السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 16 دسمبر 2014 کو ملک کی تاریخ کا المناک واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو 8 سال جو ہیں وہ بیت چکے ہیں اور زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام میں۔ سر، آرمی پبلک اسکول کو جو ہے وہ ثانیہ کو جو ہے 8 سال بیت گئے ہیں، سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات وہ انسان بولتا نہیں ہے جب تک زندہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام شہید ہوئے، اور اس منظر کو اس وقت میں خود وہاں گیا تھا، اس منظر کو اب دیکھ کر اور حقیقت یہ ہے کہ دل کے آنسو ہم روتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات مزید کہیں پیش نہ کرے۔ مولانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک عمل میں لایا گیا تو ساری سیاسی لیڈران جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آ رہے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں تو ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ آج کے ہی دن جو ہے اسکول سے ڈھاکہ بھی ہوا تھا، تو سر کیسا دیکھتے ہیں کہ ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اب بھی پاکستان کے اس وقت ہم مہنگائی کی شکل میں مالی تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہم متحد تھے، متفق تھے، اور اس مسئلے کو ہم اس کا منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے۔ لیکن آج عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، اور ایک دوسرے کے قریب آنا تو دور کی بات ہے، قانون سازی ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن وہاں بھی جو ہے تفرقہ بازی ہے، وہاں بھی سیاست بازی ہے، وہاں بھی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری پاکستانی قوم کی اور سیاستدانوں کی۔ مولانا صاحب، جو آرمی پبلک اسکول ہوا تھا ان کی پرنسپل تھی طاہرہ قائزی صاحبہ، اس میں جو ہے دہشت گردوں نے جو ہے 150 افراد کو جو ہے وہ شہید کر ڈالا تھا۔ سر، دہشت گردی آپ پھر جنم لے رہی ہے۔ بات کریں پاک افغان چمن باڈی، ہم نے دیکھا کہ افغان فورسز کی جانب سے کافی جو ہے وہ گولہ باری کی گئی اور بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ تو مولانا صاحب کیسا دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں اور دہشت گردوں کو ہم کیسے جو ہے وہ نست و نابود کر سکتے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور اس کے لیے ہمارے جوانوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس میں ہمارے معصوم جو بچے ہیں آرمی پبلک اسکول کے، انہوں نے بھی جانیں دی ہیں۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، اور مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ دہشت گردی سے جو ہے پرنسپل طاہرہ قاضی صاحبہ جو ہیں اس میں جو ہے وہ 150 افراد جو ہیں وہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں جو ہے شہید کر دیے گئے۔ مولانا صاحب کیسا دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں، دہشت گردی جو ہے یہ اس کو اگر حکومت پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان پر جس طرح اس وقت کڑی نظر رکھے تھے، اسی طرح اب دوبارہ دہشت گردی جو ہے سر اٹھا رہی ہے، تو اس کو قلع کما کرنے کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اپنے سرحدات کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور ملک کے اندر ایسے افراد پر کڑی نظر رکھنی ہوگی جو دہشت گردی میں پہلے کہیں ملوث تھے یا ملوث ہیں۔ تو انشاءاللہ دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے لیے عزم مصمم کریں اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں ہم کردار ادا کریں۔ مولانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ ملک میں بات چیت چل رہی ہے کہ آج بھی وزیر مملکت جو ہے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ روس سے جو ہے وہ خام تیل خریدے گا، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر خریدے گا۔ تو سر کیسے دیکھتے ہیں کیا ہمیں کوئی بھی ممالک جو ہے وہ تیل نہیں دے رہا، اور یا موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس طرح کوئی کامیاب نہیں ہے کہ وہ کسی ملک سے جو ہے وہ کوئی تجارت کر سکیں یا کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر سکیں روس سے کے ساتھ؟ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو 6 7 8 مہینے کی حکومت ہے، اور دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ حکومت کتنی
یہاں گزارے گی، اس کی مستقبل کیا ہے، مستقبل میں ہمارے ساتھ ان کی کیا معاملات ہوں گے، تو اس بنیاد پر دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدات ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ خود بھی تذبذب میں ہے اور پوری دنیا بھی تذبذب میں ہے کہ حکومت کتنے دنوں کی ہے، کتنے مہینوں کی ہے، آیا یہ اپنی مدت پوری بھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کو ایران کے ساتھ بھی معاہدات ہونے چاہیے، ایران سے گیس لینے چاہیے، ایران سے دیگر اشیاء جو ہیں جو ہمیں ضرورت ہیں ان کے ساتھ پاکستانی کرنسی میں یا ان کی کرنسی میں ان کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس طرح روس کے ساتھ جہاں جہاں سے بھی پاکستان کو فائدہ ہو یہ اس میں قدم اٹھانا چاہیے، حکومت کو کام کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اور ہم کب تک صرف امریکہ کے اس اشرابات پہ حکومت چلائیں گے، ملک چلائیں گے اور امریکہ ہی کی طرف دیکھیں گے اور اس کے بغیر ہم کوئی قدم آگے نہیں رکھ سکیں گے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جلسے اگر بات کریں، ہم مینار پاکستان کے جلسہ کریں تو بہت ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا اور لوگ بڑی تعداد میں لاکھوں میں لوگ شرکت کرتے ہیں جماعت اسلامی کے جلسوں میں، چاہے وہ کوئی بھی جلسہ ہو، اور خاص طور جو اسلام میں جو الخدمت فاؤنڈیشن نے جو اپنا کردار ادا کیا تھا، سر اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ عام انتخابات میں جماعت اسلامی اس طرح جو ہے ووٹ وغیرہ نہیں لے سکتی یا اس طرح سیٹیں نہیں نکال سکتی جس طرح اور پارٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکالتی ہیں؟ بس اس پہ تو الحمدللہ دیکھیں جماعت اسلامی اس پہ بار بار سوچتی بھی ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرتی ہے، اور اس بات پر جماعت اسلامی کافی یعنی قدم بھی اٹھا چکی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ حقیقت یہ ہے کہ پوری یعنی پاکستانی قوم اگر جس سے بھی آپ پوچھیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ کیسے ہیں تو وہ کہیں گے کہ دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، ان کے دامن پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، کسی بھی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، اور نیب کے کیسز میں کسی بھی جماعت اسلامی کے فرد جو قومی اسمبلی میں رہ چکا ہو یا صوبائی اسمبلی میں رہ چکا ہو یا سینٹ میں رہ چکا ہو یا کوئی اور عہدہ ان کو مل چکا ہو اور اس عہدے سے غرض فائدہ اٹھا کر آج ان کے خلاف نیب میں کوئی کیس موجود ہو، یہ تو پورے پاکستان کے لوگ شہادت دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی جتنے لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، ڈسپلن والی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، غیر موروثی جماعت ہے، موروثی جماعت نہیں ہے جس طرح دوسری جماعتیں ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑتے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور لیکن اب قوم میں ایک حد تک شعور میرے خیال میں آ گیا ہے۔ اس وقت صورتحال ہے کہ انہوں نے دیکھا، آزما لیا، سب کو آزما لیا، جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اس کو بھی آزما لیا، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی تھی اس کو بھی آزما لیا، اسی طرح جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپل پارٹی حکومتوں میں آئی اور وہ حکومت کر چکے ہیں، ان کے دور کو بھی پاکستانیوں نے دیکھا، 22 کروڑ عوام نے دیکھا، اور موجودہ حکومت سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی انہوں نے دیکھا، اور اب موجودہ جو حکومت ہے یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عوام میں شعور آ جائے گی، ہم نے بھی ہمت ہارا نہیں ہے، انشاءاللہ ایک سیٹ ہو یا دو ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کہ قوم میں بیداری آ جائے اور جماعت اسلامی پاکستان میں انشاءاللہ برس اقتدار آئے۔ سب کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اگر بات کریں سابقہ چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کی تو انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 کا کہا تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ میر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہے، تو اگر انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مطلب کہ اگر اس کی گردان کو دیکھا جائے تو اس طرح تو سارے سیاستدان نائل ہوتے ہیں سوائے سراج الحق صاحب کو چھوڑ کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی میں جو ہے میرٹکریسی ہے اور جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن رولز کے مطابق ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ سر آپ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس پر گردان سنائی دیتی ہے کہ جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین جو اسمبلیت تحلیل کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صوبائی اسمبلیت تحلیل ہونے کے بعد کیا قومی اسمبلی جو اپنی آئینی مدت پوری کر سکتی ہے اگر کے پی کی اسمبلی مطلب ہو جاتی ہے یا وہ پنجاب کی یہ کرتے ہیں؟ تو سر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اس وقت اگر الیکشن ہو بھی جائے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی حکومت بھی مستحکم ہو؟ 10-20 ہزار 30 ہزار لوگ جمع کر کے اگر ایک حکومت کو چلتا کر دیا جائے اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے، تو یہ میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی بھی حکومت پھر حکومت نہیں کر سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ کل تک بات واضح ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ توڑیں گے نہیں۔ اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اسی اقتدار کے لیے آئے ہیں، ان کے پیش نظر تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ان کو ملتا کیا ہے اس کا عوض، وہ بھی یہی دیکھتا ہے۔ وہ باقاعدہ ابھی سے انہوں نے شرائط لگانا شروع کر دی کہ مجھے کتنی سیٹیں آپ دے دیں گے، اور پھر اگلی دفعہ جو ہے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اگر آپ یہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ تو یہ شرائط اب ان کی جو ہے نا شرائط بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ توڑیں گے نہیں، اور مارچ تک جس طرح پرویز الہی نے کہا تھا کہ مارچ تک اس طرح چلتی رہیں گی اسمبلیاں، تو میرے خیال میں بھی یہ ہے کہ مارچ نہیں بلکہ اگست 2023 تک یہ اسمبلیاں چلتی رہیں گی۔ اگر انہوں نے استعفیٰ دے بھی گیا تو اس میں یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل بھی کرا دی تو حکومتی اراکین جو ہیں اور حکومتی وزراء بلکہ حکومت کے بہت چیدہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں الیکشن کرائیں گے اور حکومت کو ہم چھوڑیں گے نہیں، قومی اسمبلی کو توڑیں گے نہیں، اور سندھ حکومت جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی، اور بلوچستان کی حکومت بھی برقرار رہے گی، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں گے۔ تو صورتحال اس انتہائی گمبھیر ہے، اور اس سے بلکہ پارٹیوں کو نہیں ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ آپس میں تو سیاست بازی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچ گئی ہے، ڈالر کہاں تک پھر اوپر چلا گیا، اور صورتحال معیشت ہماری انتہائی کمزور ہے۔ پاکستان حقیقت یہ ہے کہ تباہی کے دہانے پر ہے، مالی طور پر، معاشی طور پر، اور لوگ جو ہیں مہنگائی کے ہاتھوں انتہائی یعنی ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور ان کی قوت استطاعت جواب دے چکی ہے، اور ان کی روزمرہ کا جو کام ہے اس میں بھی وہ انتہائی مایوس ہیں۔ کام نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا، اور جو کچھ مل رہا ہے وہ یوٹیلٹی بل میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور یہ آپس میں بدنیے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، عوام کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر کہاں پہنچ گیا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت روٹی کے لیے، ایک ٹائم روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ مولانا صاحب کیسا دیکھتے ہیں کہ حکومت پہلے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی نعرے وعدے کیے تھے، 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا، 2 کروڑ نوکری دینے کا اعلان کیا تھا۔ 2013 جب میں گورنمنٹ ملی تھی صوبائی ان کو اب 11 سال کے پی میں ان کو ہونے والے ہیں، تو اس میں آپ جماعت اسلامی بھی ان کی جب ان کو پہلے ٹرم کی گورنمنٹ میں تو اس میں اتحادیہ آپ لوگ بھی تھے، تو سر کیسا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پاتی؟ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور حکومت صفائیاں دے رہی ہے، وزیر خزانہ صاحب نے 10 روپے کا جو ہے وہ پیٹرول کی جو ہے وہ کمی کی، حالانکہ اور ممالک جو ہے میں کافی 60 روپے تک کمی ہونے لگے، پاکستان میں وہی 10 روپے، جس سے مطلب کہ ڈالر آپ 200 کا کر دیں اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے کا، عام آدمی پر تو سر بہت بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو اس پر آپ کا کیا موقف اور آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس وقت سیاسی علاج کی ضرورت تھی، اس وقت قومی اور ملی یکجہتی کی ضرورت تھی، اس وقت معیشت کی ضرورت تھی، اس وقت جو ہے اپنے ملک کو مستحکم کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے ہر فرد کو، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ملک ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ملک ہے، قومی اسمبلی بھی موجود
رہے گی اور صوبائی اسمبلیاں بھی موجود رہیں گی، لیکن اگر ملک کو کچھ نقصان ہوا تو نہ ہماری سیاست ہے، نہ یہ سیاستدان ہوں گے، نہ سیاسی پارٹیاں ہوں گی، نہ صوبائی اسمبلی ہوگی اور نہ قومی اسمبلی. تو ملک کو پھر سب سے پہلے بچانا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب بھی برس اقتدار آتے ہیں پہلے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو جتنا بھی ٹینیور ان کا ہوتا ہے اس ٹینیور میں صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو مراعات دینے کے لیے، ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کام کرتے ہیں. ملک کا نہیں سوچتے، پالیسی نہیں بناتے اور عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتے. ان کو کیسے ریلیف دیا جائے گا، پہلے سال میں کیا ہم عوام کو ریلیف دیں گے، دوسرے سال میں کیا ریلیف دیں گے، تیسرے سال میں کیا ریلیف دیں گے، چوتھے سال میں کیا ریلیف دیں گے اور پانچویں سال میں ہم کیا ریلیف دیں گے، اس کے بعد پھر عوام کے پاس ہم کس طرح جائیں گے. اس طرح کی کوئی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت یہ اتنی مدت جو ہے، یہ ٹینیور جو ہے، سال ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، یہ کس طرح پوری کرے گی اور اگلا الیکشن جو ہے ہم کس طریقے سے ہم جیتیں گے اور اس کے لیے وسائل ہم کیسے پیدا کریں گے. اسی وجہ سے تو کرپشن بھی بڑھ گیا، اسی وجہ سے ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، اس وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک میں. جماعت اسلامی کا اس میں ایک بنیادی مطالبہ تھا اور اگر وہ مطالبہ مان لیا جاتا تو ابھی تک میرے خیال میں یہ سیاسی جو خلفشار ہے اور یہ سیاستدانوں کے آپس میں جو خلشیں ہیں اور یہ ملک کو جتنا نقصان ان کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، یہ اس کا سدباب ہوتا وہ یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن کرائے جائیں. اس میں فرد نہیں ہوتا، اس میں کسی علاقے میں امیدوار نہیں ہوتا، نہ قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے، نہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو پارٹی کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ ہم فلاں پارٹی کی طرف سے ہیں اور آپ سے ہم ووٹ مانگنے آئے ہیں. اس پارٹی کا منشور یہ ہے، اس پارٹی نے پہلے جو یہ کام کیے ہیں اور آئندہ بھی یہ کام کریں گے. تو اس طریقے سے اگر آپ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو فائرنگ ہوتی ہے الیکشن کے دوران، یہ اس کے بعد جو تناؤ ہے، جو جب خلشیں ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. مولانا صاحب آڈیو کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج ایک مبینہ آڈیو بھی آئی ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ آڈیو جو ہے وہ سنائیں، پھر آپ اس پر اپنا نقطہ نظر ضرور دیجیے گا. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی بات جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی، آپ نے احمد کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے. نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا بیبی، میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا اور میں نے اس کو بھیج دی. نہیں بیبی بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. جی نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو. انعام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کہ یہ چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ بیوی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کو؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے. یہ تصویریں لے کے وہیں جی ٹھیک ہے
प्रोड्यूसर साहब। जी मौलाना साहब, जैसे कि ये ऑडियो मुबैना ऑडियो आज सामने आई है और जिसकी ऑडियो सामने आई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के निगरान थे बनीगाला के सैयद इनाम शाह उनका नाम है, ऑफिशियल नाम उनका इनामुल्लाह खान साहब है। तो वो कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी ऑडियो और ये इसमें जो आवाज है वो उनकी अपनी आवाज है। और तोशा खाना के हवाले से सर इस पर आपका क्या कमेंट है और इस ऑडियो पर आपका क्या नुक्ता नजर है? ये ऑडियो कौन लीक कर रहा है? मौलाना साहब, माल कहा जाता है, ये है बैतुल माल। और बैतुल माल किसी फर्द और एक फर्द जो है वो मुंतखब हुआ, वो वज़ीर आज़म बना, और उसको जो तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं इस वजह से नहीं कि वो फलान नाम है और फलान बंदे का बेटा है और फलान इलाके का रिहायशी है, इस हैसियत से नहीं, बल्कि इस हैसियत से उनको दिया जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, PM ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होने के नाते उनको तोहफे दिए जाते हैं। तो हकीकतन ये कौमी अमलाक हैं, कौमी अमानतें हैं, और इनको बैतुल माल में रख के, इसमें नवाज शरीफ भी हैं, इसमें जरदारी साहब भी हैं, इसमें जितने भी वज़राए आला और गुजर चुके हैं जो यहाँ से वो चीजें उठाए हैं, चाहे वो 20% अदा करके उठाए हैं, चाहे वो 50% अदा करके उठाए हैं, बहरहाल उसकी असल कीमत उनको वहां नहीं दिया गया और उनको ये अपने साथ ले गए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी को ज़कात पर आमिल बनाकर भेजा गया और उनको कहा गया कि आप फलान सूबे में फलान मुल्क में जाकर आप ज़कात इकट्ठा करेंगे। तो वो वहां गया और ज़कात उन्होंने जमा की। जब वापस आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल माल के हवाले कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो उसमें से कुछ चीजें उन्होंने अलहदा कर दी। तो आकाए नामदार ने पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये लोगों ने मुझे तोहफे दिए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से वो छीन कर और जो अलहदा रखे थे उनको अपने हाथ में लेकर बैतुल माल के बाकी जो अमवाल थे उनके साथ मिलाया और फिर उनको कहने लगा कि तू अपने बाप के घर में बैठता तो तुझे कोई तोहफा दे देता। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह साबित हो रहा है कि ये तहाइफ जो है, ये तहाइफ दरअसल हकीकतन ये कौम की अमानत है और कौम की अमानत में सारों ने खयानत की है। सर बहुत जबरदस्त आपने अपना आर्गुमेंट दिया। सर आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे सियासतदानों को, जैसे आपने कहा है कि सबको मिल बैठना चाहिए और सबको जो है वो मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान है तो हम सियासतदान है। बड़ा जबरदस्त आपने अपना एक नुक्ता नजर पेश किया। मौलाना साहब कैसा देखते हैं कि मुल्क में यकजहती कैसे जरूरत है? क्योंकि अगर हम कहें कि अभी 4-5 माह बाद इलेक्शन होने हैं, लेकिन कबल वक्त इलेक्शन मुमकिन है और अगर होते हैं सूबाइयों में अलग हो जाते हैं, ये तहलील करने में कामयाब होते हैं, ये नाकाम होते हैं, तो इसमें क्या समझते हैं कि पहले हो या बाद में? तो इसमें कौन सी कोई क़यामत आएगी कि नहीं? देखिए, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म पे काम न हुआ हो और वो कानूनी शिकल उनको नहीं दी गई हो और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर 100% A to Z उसको खुद मुख्तार नहीं बनाया गया हो और उनके जो जरूरियात हैं वो पूरी किए बगैर इलेक्शन में अगर चले जाएं और इस मुल्क में जो सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क को दरपेश है, चाहे वो माशी सूरत हाल है, चाहे वो दिफाई सूरत हाल है, जो कुछ भी है गैर महफूज हो गई हैं और लीडर साहिबान हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठकर यकजहती पैदा करनी चाहिए आपस में। और इस सिलसिले में मोहतरम सिराजुल हक साहब ने पेशकश भी की है जमात इस्लामी की तरफ से कि हम सालिस बनने के लिए तैयार हैं। जिस तरह 2013-14 में के दौरान PTI ने धरना दिया और अमीर जमात इस्लामी ने उसमें किरदार अदा किया, उसी तरह अब भी अमीर जमात इस्लामी इनको पेशकश कर चुके हैं। तो मैं इनसे यही मुतालबा करूंगा कि आप अमीर जमात को इनकी ये पेशकश कबूल करें और उनको सालिस बनाएं। वो आपके दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा करेगा, आपको एक टेबल पे बैठा के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए
ہم سوچیں اور اس پر ایک نتیجے پر پہنچیں اور ایک پالیسی ہم بنا لیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے کسی تعارف کا محتاج نہیں تھے، سینئر رہنما تھے مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، جو کہ بڑا زبردست اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ سراج الحق صاحب جو کہ امیر ہے جماعت اسلامی کے، وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جس طرح 2014 میں انہوں نے دھرنے میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا پھر وہ دھرنا بھی ختم ہوا تھا. پھر ایک نیشنل الیکشن پلان میں تمام سیاسی لیڈران بھی ایک پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آئے تھے. تو اس میں اگر ہم جماعت اسلامی کو اس پر کریڈٹ نہ دیں تو یہ زیادتی ہوگی جماعت اسلامی کے ساتھ. کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. حالات اس وقت جو ہے وہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سب سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جس طرح ہمارے خلاف جو دشمن ملک انڈیا ہے، جس طرح کے ساتھ سے لڑچا رہا ہے، جس طرح کے ہمارے خلاف دہشت گردی کے منصوبے کر رہا ہے، ہمیں سب کو ایک قوم بن کر یکجا ہو کر جو ہے وہ اس معاملے پر جو ہے قومی یکجہتی دکھانی چاہیے. خاص طور پر آج کا جو دن ہے ڈھاکہ میں ہوا، آرمی پبلک سکول جو ہے وہ بھی رونما ہوا. تو ہمیں جو ہے اس سانحات پر کم از کم جو ہے تمام سیاسی قیادت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر نظر آ کر ایک قومی یکجہتی دکھانی چاہیے اور ایک تقریب منعقد کرنی چاہیے. اس میں سب سیاسی لیڈران کو ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ڈیموکریسی میں اپوزیشن اور جو ہے حکومت مل بیٹھ کر یہ آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں ان سے نہیں بات کروں گا یا میں وہ کرپٹ ہے وہ چور ہے میں ان سے بات نہیں کروں. ایسا نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتی. جمہوریت میں جو ہے برطانیہ میں کئی وزیر اعظم آتے ہیں، کئی جاتے ہیں. ووٹ کی جو ہے وہ جو طاقت سے حکومتیں آتی بھی ہیں، حکومتیں جاتی بھی ہیں. جمہوریت کا حسن ہی جو ہے وہ ووٹ طاقت سے ہوتا ہے. تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، جو الیکشن آگے جو ہے وہ وقت پر ہونے دیں اور تمام جو ہے وہ اپنا عوام جو جس کو بھی منتخب کرے تمام سیاسی پارٹیوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو پروگرام سچ کی تلاش سے آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.